جو سلسلہ گفتگو گزشتہ 7 جمعوں سے چل رہا ہے، آج 8واں اس ٹاپک کے اندر، اس موضوع کے اندر 8واں خطاب جمعہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث طیبات جن کو جوامع الکلم کا درجہ حاصل ہے، یعنی احادیث طیبات جن کے اندر نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مختصر الفاظ کے اندر امت کی رہنمائی فرمائی۔ تو آج اس سلسلے کا 8واں خطاب جمعہ ہے۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین حق سچ بیان کرنے کی، سن کر سنا کر اس پر عمل کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ عزیزان گرامی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث مبارکہ ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے شان فرمایا کہ 4 من کن فیہ حرمہ اللہ علی النار وعصمہ من الشیطان۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے شان فرمایا کہ 4 چیزیں جس کے اندر موجود ہوں، 4 چیزیں اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی طرف سے جس کو میسر آ جائیں تو فرمایا کہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا اور شیطان سے اس کی حفاظت کرے گا۔ یعنی 4 چیزیں، 4 عمل اگر کسی انسان کے اندر موجود ہوں، ان 4 چیزوں کو بندہ اپنا لے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس کو جہنم کی آگ سے بھی بچائے گا اور شیطان کے شر سے بھی محفوظ رکھے گا۔ پہلے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من ملک نفسہ حین یرغب، فرمایا جب بندے کو کسی چیز کی طرف رغبت پیدا ہو جائے تو اس وقت وہ اپنی آپ کی حفاظت کرے۔ جب کسی چیز کی طرف رغبت پیدا ہو جائے، کسی گناہ کی طرف رغبت پیدا ہو جائے، کسی ایسے معاملے کی طرف رغبت پیدا ہو جائے تو فرمایا اس وقت اپنے آپ کو روکے، اپنے آپ کو بچائے، اپنے آپ کی حفاظت کرے۔ یعنی بندے کو کوئی گناہ کا موقع مل گیا ہے، کوئی ایسے اس کے سامنے حالات و واقعات پیدا ہو گئے ہیں، یا کسی چیز کو دیکھ کر، کسی انسان کو دیکھ کر اس کی طرف اس کی رغبت پیدا ہو گئی ہے تو فرمایا اس وقت وہ اپنے آپ کی حفاظت کرے۔ من ملک نفسہ حین یرغب، فرمایا اس وقت اپنے آپ کی حفاظت کرے، اپنے آپ کو بچائے، اپنے آپ کو روکے گناہ سے، نافرمانی سے، اور اس وقت اپنے آپ کو بچا لے گا تو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین اس کو جہنم کی آگ سے بھی بچائے گا اور شیطان سے بھی حفاظت فرمائے گا۔ دوسرے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وحین یرہب، جب کسی چیز کا ڈر ہو تو اس وقت بھی اپنے آپ کو روکے، اپنے آپ کو بچائے، ڈر والی جگہ پر نہ جائے، ڈر کی طرف نہ جائے، ایسے معاملات کی طرف نہ جائے جہاں سے اس کو کسی چیز کا خوف جو ہے وہ دل میں پیدا ہو رہا ہو، کیونکہ اگر ایسی جگہ پر جائے گا تو اس کا نقصان ہوگا۔ تو فرمایا اس جگہ سے بھی اپنے آپ کو روکے، اپنے آپ کو بچائے جائے۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا وحین یشتہی، فرمایا جب سخت بھوک لگی ہو تو اس وقت بھی اپنے آپ پر کنٹرول رکھے۔ جب بھوک لگی ہو، سخت بھوک لگی ہو تو اس وقت بندے کو جب کھانا مل جائے تو پھر بندہ جو ہے وہ اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کرتا، بس جو مل گیا اس کو کھانا شروع کر دے، جو لبی گیا کھائی گیا، نہیں۔ فرمایا ایسی حالت میں بھی وہ اپنے آپ کو بچائے، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھے، کیونکہ سخت بھوک کے اندر جب وہ لاپرواہی کرے گا، لاپرواہی سے کھائے گا تو اس سے اس پر بیماریاں آئیں گی، وہ بعد میں پریشان ہوگا۔ تو فرمایا
وحین یشتہی، فرمایا جب بھوک سخت لگی ہو تو اس وقت بھی اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھے، اپنے آپ کو سنبھال کے رکھے۔ اور چوتھے نمبر پر فرمایا وحین یغضب، فرمایا جب غصے کے اندر ہو، جب غصے کے اندر ہو تو اس وقت، جب بندہ غصے کے اندر ہو تو اس وقت پھر وہ اپنے بندے کے جو ہیں وہ احساسات اور بندے کے قابو کے اندر نہیں رہتے، بندہ اپنے اوپر کنٹرول نہیں رکھ سکتا۔ غصے کے اندر پھر ایسے ایسے کام ہو جاتے ہیں کہ جن کا بعد میں اس کو پچھتاوا ہوتا ہے کہ کاش میں یہ کام نہ کرتا۔ غصے کے اندر کسی کو گالی دے دی، غصے کے اندر کسی کے اوپر ہاتھ اٹھا دیا، غصے کے اندر بیوی کو طلاق دے دی، غصے کے اندر جو ہے وہ ایسے ایسے اقدامات ہو جاتے ہیں، غصے کے اندر بندہ ایسے ایسے معاملات کر بیٹھتا ہے کہ جب غصہ اترتا ہے تو پھر بندہ پچھتاتا ہے کہ یار میں نے یہ کیا کام کر دیا۔ تو نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلے خبردار کر دیا، فرمایا کہ وحین یغضب، جب غصے کے اندر ہو تو اس وقت بھی اپنے آپ کو قابو میں رکھو، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھو۔ اور اللہ رب العالمین حکیم الحاکمین نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، فرمایا جو بندہ غصے پر قابو پا لیتا ہے، غصے کو کنٹرول کر لیتا ہے، غصے کو پی لیتا ہے اور لوگوں کو معاف کر دیتا ہے تو اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو غصے کو پی جانا، غصے پر کنٹرول کر لینا، فرمایا کہ بڑا بہادر وہ نہیں کہ جو کسی دشمن کے اوپر غلبہ حاصل کر لے، بلکہ بڑا بہادر وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو کنٹرول کر لے، جو غصے کے وقت اپنے آپ کو سنبھال لے، کیونکہ غصے کے اندر اٹھائے گئے اقدامات جو ہیں وہ بندے کے لیے نقصان کا باعث بنتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وحین یغضب، جب غصہ آ جائے تو اس وقت بھی اپنے آپ کو کنٹرول کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ آ گیا، کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، پانی پی لو اور یہ زبان سے پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کیونکہ غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کر مالک میرے شیطان کے جو ہے اس شر سے محفوظ فرما، شیطان کے اس حملے سے محفوظ فرما۔ تو غصے کے اندر اپنے آپ کو کنٹرول رکھنا بندے کو بہت ساری مصیبتوں سے بچا لیتا ہے۔ تو فرمایا یہ چار چیزیں جس کے اندر پیدا ہو جائیں، جب کسی طرف رغبت ہو اس وقت بھی اپنے آپ کو کنٹرول کرے، جب کسی کا ڈر ہو، کسی جگہ کا خوف ہو اس وقت بھی اپنے آپ کو بچائے کنٹرول کرے، جب سخت بھوک لگی ہو اس وقت بھی اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھے، اور جب سخت غصے میں ہو اس وقت بھی اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھے۔ تو جو بندہ اپنے نفس کے اوپر اس وقت قابو پا لے گا، اپنے آپ کو اس وقت کنٹرول کر لے گا، تو نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کو جہنم کی آگ سے بھی بچا لے گا اور شیطان کے شر سے بھی محفوظ کر لے گا۔ تو یہ چار چیزیں نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آگے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب چار کام ہونے لگے تو فرمایا اس وقت دوسروں کی بجائے اپنی فکر کیا کرو۔ چار کام پیدا ہو جائیں، چار کام جو ہیں وہ اس کے سامنے ہو رہے ہوں تو اس وقت جو ہے وہ اپنے آپ کو بچائے، اس وقت جو ہے وہ اپنی حفاظت کرے، اس وقت اپنے آپ کو محفوظ کرے، دوسروں کی فکر چھوڑ دے۔ مسلمان ہے، مسلمان کا کام ہے دین کی تبلیغ کرنا، تو کفار و مشرکین کی جو ہے وہ جب بندہ دین کی تبلیغ کرتا ہے، کفار جب کہنا نہیں مانتے، اللہ کا حکم ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، فرمایا کہ نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، لیکن فرمایا کہ جب چار چیزیں لوگوں کے اندر پیدا ہو جائیں تو اس وقت مسلمان کو اپنی فکر کرنی چاہیے، مسلمان کی فکر کرے، مسلمان قوم کی فکر کرے، اس وقت پھر دوسروں کی فکر چھوڑ دے۔ فرمایا وہ کیا ہے؟ فرمایا حتی اذا رأیت شحا مطاعا، فرمایا جب تم دیکھو کہ لوگ بخل کے راستے پر چل رہے ہیں،
جب تم دیکھو لوگ بخل کے راستے پر، کنجوسی کے راستے پر مال اکٹھا کر کے رکھ رہے ہیں، خرچ نہیں کرتے اللہ کے راستے کے اندر، تو ایک مرتبہ، 2 مرتبہ، 4 مرتبہ ان کو رب کا پیغام پہنچاؤ، لیکن پھر بھی اگر لوگ باز نہیں آ رہے تو پھر اپنے آپ کو سنبھال لو، اپنے آپ کو کنٹرول کر لو۔ وَهَوًا مُتَّبَعًا، اور جب خواہشات کی پیروی کی جا رہی ہو، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پرواہ نہ کی جا رہی ہو، ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ امر بالمعروف کرنے کے باوجود، نہی عن المنکر کرنے کے باوجود بھی لوگ باز نہیں آ رہے، اپنی خواہشات کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں، اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں، تو پھر اس وقت ایسے حالات پیدا ہو جائے تو انسان کو اپنی فکر کرنی چاہیے، اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ تیسرے نمبر فرمایا دنیا مؤثرۃ، اور دنیا کو آخرت پر ترجیح دی جانے لگی، دنیا کو آخرت پر ترجیح دی جا رہی ہے، تو فرمایا اس وقت بھی تم اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے آپ کی فکر کرو اور اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر چلو۔ اور چوتھے نمبر پر فرمایا وَإِعْجَابَ كُلَّ ذِي رَأْيٍ بِرَأْيِهِ، فرمایا جس وقت لوگ اپنے آپ کو عقل کل سمجھنا شروع کر دیں کہ جو میں نے کہا وہ ٹھیک ہے، جو میری رائے ہے وہ ٹھیک ہے، فرمایا اس وقت بھی تم اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے آپ کی حفاظت کرو، اپنے آپ کی فکر کرو۔ لیکن اس وقت اپنی حفاظت ضرور کرو، اپنی فکر ضرور کرو، لیکن دوسروں کی فکر ترک کر کے ان کو جو ہے وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تو کسی حال میں بھی چھوڑنے کا حکم نہیں ہے، وہ کرتے رہو، لیکن اپنے آپ کی حفاظت بھی کرتے رہو، اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچاتے رہو۔ تو فرمایا ایسے مشکل حالات کے اندر جو بندہ اس وقت صبر کرتا ہے، یعنی دین کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے، اچھے عمل کے اوپر خود ڈٹ جاتا ہے، جس طرح وہ پانی کا بہاؤ ہوتا ہے، جس طرح دنیا جا رہی ہوتی ہے جس طرف اس طرف نہیں جاتا، اپنے آپ کو بچا لیتا ہے اس وقت، تو نبی کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس زمانہ بہت مشکل ہوتا ہے، اس وقت کسی بات پر ڈٹ جانا، کسی عمل پر ڈٹ جانا، اپنی نیکی پر ڈٹ جانا، صبر کر لینا، فرمایا وہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے بندہ اپنی مٹھی کے اندر کوئی آگ کا انگارہ لے کر بیٹھ جائے۔ تو فرمایا جب بندہ اس وقت اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، اپنی فکر کر لیتا ہے، ڈٹ جاتا ہے اپنے عمل کے اوپر، اچھے عمل کے اوپر، نیکی کے اوپر، دین کے اوپر، تو فرمایا اللہ رب العالمین احکم الحاکمین اس کو اس جیسے 50 عمل کرنے والوں کے برابر اللہ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور آگے نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَأَرْبَعُ مَنْ كُنَّ فِيهِ نَشَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ رَحْمَةً وَأَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ، فرمایا 4 چیزیں جس کے اندر موجود ہوں گی، اللہ اس کے اوپر اپنی رحمت کو پھیلا دے گا اور اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ فرمایا 4 چیزیں جس کے اندر ہوں گی، 4 عمل جو بندہ کرنے والا ہوگا، 4 نیکیاں جو کرنے والا ہوگا، تو فرمایا اس پر اللہ اپنی رحمت کو پھیلا دے گا، اپنی رحمت کا سایہ اس کو عطا کر دے گا اور اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ وہ 4 عمل کیا ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا من آوى مسکینا، فرمایا جس نے مسکین کو کھانا کھلا دیا، جس نے مسکین کو کھانا کھلا دیا، اور ورحم الضعیف، فرمایا اور کمزور پر رحم کیا، کمزور پر، بوڑھے پر رحم کر دیا۔ نبی کے مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، فرمایا جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور بڑوں کی توقیر نہیں کرتا، عزت نہیں کرتا، فرمایا اس کا ہمارے ساتھ تعلق نہیں۔ تو اگر کوئی کمزور ہو، کوئی ضعیف ہو تو اس پر رحم کرنے کا حکم ہے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم ہے۔ تو فرمایا جس کو یہ چیزیں میسر آ جائیں، کسی مسکین اس کو مل گیا، مسکین کو کھانا دے دیا، ورحم الضعیف اور بوڑھے پر، کمزور پر رحم کر دیا، ورفق بالمملوک اور اپنے غلام ملازم پر نرمی کر دیا، یہ بڑا مشکل کام ہے۔
بندہ کوئی نوکر رکھتا ہے، کوئی ملازم رکھتا ہے، فیکٹری کا مالک ہے، یا گھر کے اندر کوئی غلام رکھتا ہے، ملازم رکھتا ہے، تو ہمارا یہ خیال ہوتا ہے کہ بھئی اس کو نوکر رکھا ہوا ہے، تو غلام رکھا ہوا ہے، بس اس کی کوئی زندگی نہیں، اس کی کوئی خواہشات نہیں ہے، اس کی کوئی ضروریات نہیں ہے، بس اس سے کام لیتے جاؤ، کام لو کام لو کام لو، سختی کے ساتھ ہم اس کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے غلام کے ساتھ، ملازم کے ساتھ نرمی کی جائے، ان کے ساتھ نرم رویہ رکھا جائے، ان کے ساتھ جو ہے وہ اچھا سلوک کیا جائے۔ اور چوتھے نمبر پر فرمایا وَأَنفَقَ عَلَى الْوَالِدَيْنِ، اور اپنے والدین پر مال خرچ کیا۔ فرمایا جس کے اندر یہ چار چیزیں پیدا ہو گئی، مسکین کے ساتھ محبت، کس کو کھانا دیا، بوڑھے کے ساتھ، کمزور کے ساتھ محبت اور رحم والا معاملہ کیا، اور اپنے غلام کے ساتھ، اپنے نوکر کے ساتھ، اپنے ملازم کے ساتھ جو ہے وہ نرمی والا معاملہ کیا، اور اپنے والدین پر خرچ کیا، اپنے والدین پر خرچ کیا۔ والدین، ان کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کی عظمت روز روشن کی طرح عیاں ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے فضائل کو بیان کیا۔ اللہ اور اس کے رسول کے بعد جو ہے وہ مقام والدین کا ہے، اور والدین اپنی اولاد کے لیے کتنی تکلیفیں برداشت کرتے ہیں، کتنی مصیبتیں برداشت کرتے ہیں، کتنی پریشانیوں سے گزر کر آتے ہیں، اپنی اولاد کی پرورش کرتے ہیں، اپنی اولاد کو جو ہے وہ کھانا مہیا کرتے ہیں، اپنی اولاد کو سہولیات مہیا کرتے ہیں، لیکن جب اولاد بڑی ہو جاتی ہے، ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، اس وقت ماں باپ، والدین اولاد سے بات کرتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں۔ اس معاشرے کے اندر جب اولاد جوان ہو جاتی ہے، کسی عہدے اور مرتبے پر پہنچ جاتی ہے، تو اس وقت اس کا رویہ اپنے والدین کے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے کہ والدین اپنی اولاد کے ساتھ بات کرتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں، حالانکہ وہ اولاد سوچے کہ آج اگر اللہ نے جو مرتبہ دیا ہے، جو مقام دیا ہے، پڑھ لکھ کر جو تم بڑے عہدے پر فائز ہو چکے ہو، اس کے پیچھے محنت کس کی ہے، اس کے پیچھے مشقت کس کی ہے، اس کے پیچھے جو ہے وہ شب و روز کی محنت کس کی ہے، اس کے پیچھے خون پسینے کی کمائی کس کی ہے، اس کے پیچھے راتوں کی جو ہے وہ نیند کس نے قربان کی ہے، دن کا سکون کس نے قربان کیا ہے۔ آج اولاد کو اس مقام پر پہنچانے والے اس کے ماں باپ ہیں، اس کے والدین ہیں، جنہوں نے اس کو پڑھایا ہے، لکھایا ہے، معاشرے کے اندر اس کے رہنے کا سلیقہ سکھایا ہے، اس کو تعلیم دی ہے، اس کو اعلیٰ عہدے اور اعلیٰ مقام پر پہنچانے کے اندر تگودو کی ہے، محنت کی ہے، مشقت کی ہے، بھوک پیاس برداشت کی ہے، لوگوں کی باتیں برداشت کی ہیں، لوگوں کے تانے برداشت کیے ہیں۔ آج وہ والدین قسم پرسی کی عالم کے اندر زندگی بسر کرتے ہیں، ماں باپ اولاد سے ڈرتے ہیں بات کرتے ہوئے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنفَقَ عَلَى الْوَالِدَيْنِ، فرمایا اپنے والدین پر مال خرچ کیا، کیونکہ اگر اولاد جو کچھ کماتی ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ اولاد یہ سارا کچھ صرف میرا ہی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر ایک بوڑھا شخص، ایک نوجوان آیا اور آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرا جو مال ہوتا ہے، میرا باپ اس میں سے میری بغیر اجازت کے مال لے لیتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا اپنے باپ کو بلا کر لے۔ وہ نوجوان گیا اور جا کر اپنے والد کو بلا کر لے آیا کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بلا رہے۔ تو جب وہ بزرگ، وہ بوڑھا، اس نوجوان کا باپ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر حاضر ہونے لگے، تو راستے کے اندر وہ عربی تھے، فی البدی شاعر ہوتے ہیں، تو ایسے اشعار انہوں نے تخلیق کیے کہ جس کے اندر تھا کہ میں نے اپنی اولاد کے لیے بچپن کے اندر میں نے کیسے محنت کی، مشقت کی، محنت و مزدوری کر کے اولاد کو پروان چڑھایا۔ یہ ساری باتیں جب نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوئی تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے نوجوان صحابی، تو اور تیرا مال دونوں تیرے باپ کے ہیں، تو بھی باپ کا ہے اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے۔ یعنی باپ اگر تیرے مال میں سے کچھ لیتا ہے وہ تیرے سے نہیں لیتا، وہ اپنے مال میں سے لیتا ہے۔
تو والدین کے ساتھ حسن سلوک، والدین کے ساتھ نیکی، والدین کے اوپر مال خرچ کرنا۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے قرآن مقدس میں فرمایا کہ یسألونک ماذا ينفقون، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ پوچھتے ہیں آپ سے کہ ہم مال کو کہاں خرچ کریں، ہم مال کو کہاں خرچ کریں؟ تو فرمایا قل، اے محبوب فرما دیجئے، قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین، فرمایا جہاں مال خرچ کرنا ہو تو سب سے بہتر جو جگہ ہے وہ ہے اپنے والدین کے اوپر مال کو خرچ کیا جائے، اپنے والدین کے اوپر جو ہے وہ خرچ کیا جائے۔ والدین وہ کیا چاہتے ہیں بڑھاپے کے اندر؟ کھانا اچھا مل جائے، کپڑے لباس جو ہے وہ دھلا ہوا مل جائے، سکون مل جائے گھر کے اندر، اور والدین نے کیا لینا؟ تو اولاد جو ہے وہ بڑی بد نصیب ہوتی ہے، اولاد جو ماں باپ کو اتنا بھی سکھ مہیا نہ کر سکے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو چار چیزیں یہ میسر آ جائیں، من آوا مسکینن، مسکین کو کھانا کھلا دے، ورحم الضعیفہ، بوڑھے کے اوپر کمزور کے اوپر وہ رحم کرے، اور ورفق بالمملوکی، اپنے غلام کے ساتھ نرمی کرے، وانفق علی الوالدین، اپنے والدین پر وہ خرچ کرے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اربع من کن فیہ نشر اللہ تعالی علیہ رحمہ، فرمایا اس پر اللہ اپنی رحمت کا سایہ کر دیتا ہے، وَأَدْخِلُهُ الْجَنَّةَ، اور اللہ اس کو جنت کے اندر داخل کر دے۔ اور آگے نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اربع من اعطیہن فقد اعطی خیر الدنیا والآخرہ، فرمایا چار چیزیں اللہ نے جس کو عطا کر دی اس کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مل گئی۔ چار چیزیں جس کو عطا ہو گئی، فرمایا وہ کیا ہے؟ فرمایا قلب شاکر، شکر کرنے والا دل جس کو مل گیا، ولسان ذاکر، ذکر کرنے والی زبان جس کو مل گئی، وبدن علی البلاء صابر، اور مصیبتوں پر صبر کرنے والا بدن جس کو مل گیا۔ اور آگے فرمایا وزوجۃ لا تبغیہ خونا فی نفسها ولا مالی، فرمایا اور جس کو ایسی عورت مل گئی، ایسی بیوی مل گئی جو اپنے خامد کے مال کے اندر اور اپنی جان کے اندر خیانت نہیں کرتی، فرمایا جس کو یہ چار چیزیں مل گئی اس کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مل گئی۔ پہلی چیز کیا ہے؟ قلب شاکر، شکر کرنے والا دل۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی طرف سے جو ملے اس پر اس کا شکر ادا کیا جائے، مولا تیرا شکر ہے جو تو نے یہ عطا کیا۔ ولسان ذاکر، اور زبان پر اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کا ذکر جاری رہے، صبح و شام آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا کرو۔ تو جس کو اللہ کا ذکر کرنے والی زبان مل جاتی ہے اس کو دنیا و آخرت کی بھلائیاں مل گئی۔ وبدن علی البلاء صابر، اور جس کو صبر کرنے والا بدن مل جائے، بندے پر مشکلیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تو اس وقت زبان پر شکوہ نہ ہو، اس وقت بندہ صبر کرے، مل جائے تو شکر، اگر کچھ چھن جائے تو صبر کرے۔ تو صبر کرنے والا بدن جس کو مل گیا اس کو بھی سمجھے دنیا و آخرت کی بھلائیاں مل گئی۔ اور اگلے چوتھے نمبر پر جو ہے وہ نبی مکرم سے فرمایا کہ جس کو اچھا ساتھی مل گیا، اچھی عورت مل گئی، اچھی بیوی مل گئی، جس نے اس کے مال کی بھی حفاظت کی اور اپنی عزت کی بھی حفاظت کی، فرمایا وہ بھی سمجھے بندہ کہ مجھے دنیا و آخرت کی بھلائیاں مل گئی ہیں۔ کیونکہ بندے کی جب شادی ہوتی ہے، نکاح ہو جاتا ہے، اگر بیوی اچھی مل جائے، زوجہ اچھی مل جائے، احساس کرنے والی مل جائے، ہمدردی کرنے والی مل جائے، خیال رکھنے والی مل جائے، تو بندے کی زندگی دنیا کے اندر جنت بن جاتی ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسی عورت بلے پڑ جائے جس کو نہ اپنی عزت کی پرواہ ہو، نہ خامد کی عزت کی پرواہ ہو، نہ خامد کے گھر کی پرواہ ہو، نہ خامد کے مال کی پرواہ ہو، تو وہ پھر بندے کی زندگی دنیا کے اندر ہی عذاب بن جاتی ہے۔ تو
اچھی عورت کا مل جانا، اچھی بیوی کا مل جانا، اچھی زوجہ کا مل جانا جو ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے رحمت ہوتی ہے۔ اللہ اپنی رحمت کا سایہ عطا فرماتا ہے اس کے اوپر، اور بندہ اللہ اس کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ تو یہ احادیث طیبات 8 جمعے ہو گئے مجھے بیان کرتے ہوئے، یہ چھوٹی چھوٹی احادیث طیبات ہوتی ہے جو جن کو جوامع الکلم کا چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، لیکن اس کے اندر بہت بڑا سبق پوشیدہ ہوتا ہے۔ ان چیزوں کو بندہ اپنا لے، ان چیزوں کے اوپر عمل کر لے تو بندے کی دنیا بھی سنور جاتی ہے، آخرت بھی سنور جاتی ہے، اللہ بھی راضی ہوتا ہے، اس کا رسول بھی راضی ہوتا ہے۔